علماء بات بتاتے ہیں اس میں تو وہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم دین پر عمل کرو گے تو محض تمہاری آخرت ٹھیک ہوگی، تمہیں قیامت کے بعد جنت نصیب ہو جائے گی، تمہارے لیے وہاں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، لیکن شاید تمہاری دنیا کے مسائل میں وہ تمہیں بالکل گائیڈ نہیں کرتے۔ اور بعض جگہ پر بعض ایسی گفتگو بھی سننے کو ملتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں کے لیے شاید مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں، دکھ ہی دکھ ہوتے ہیں، غربت ہی غربت ہوتی ہے، ان کے لیے زندگی میں صرف سفر ہی ہے، شاید کہیں آرام سکون اطمینان نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ محض پراپیگنڈا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین ہمیں صرف اتنا کہتا ہے کہ سارا وقت مادی نہ گزارو، اپنی روحانیت کے لیے بھی کچھ کرو، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے باطن کو سکون دینے کے لیے، اپنی روح کی تسکین کے لیے، اپنے قلب کے اطمینان کے لیے بھی کچھ وقت گزارو۔ یہ جو ساری تعلیمات ہیں، یہ ساری وہی تعلیم، ان کو گزارش کریں کہ آپ ذرا گزارش کریں کہ خاموشی اختیار کریں۔ یہ ساری جتنی بھی تعلیمات ہیں، یہ ساری جو ہماری روح سے کلام کرتی ہے، یہ دراصل ہمارے جو زندگی کے شب و روز ہیں ان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دین پر عمل کرنا محض آخرت کو بہتر نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط اتنی ہے کہ وہو مؤمن ہو، مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، اس کی زندگی پاکیزہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہ حیات طیبہ سے ہر قسم کا سکون مراد ہے، ہر قسم کا اطمینان مراد۔ عمل صالح کرو، اور شرط نہیں ہے اس میں کہ کوئی مرد کرے یا عورت کرے، شرط صرف ایک ہے کہ مومن ہو کے کرے، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے، اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیا جائے، اس کے اعمال کو سنوار دیا جائے۔ آپ دیکھیے اسلام کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے اسباب سے نظام کا چلنا۔ آپ نے کھانا کھایا تو بھوک مٹ گئی، پانی پیا تو پیاس مٹ گئی، آپ سو گئے تو آپ کی نیند پوری ہو گئی، جسم میں پھر سے انرجی حاصل ہو گئی، یہ اسباب سے نظام چلتا ہے۔ اور کبھی کبھی نظام غیب سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یعنی 20 منٹ آنکھ لگاتے ہیں اور طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی 12 گھنٹے بھی سو کے اٹھتے ہیں تو وہ بوجھ اسی طرح ہی رہتا ہے۔ 20 منٹ گئے تھے بستر پر، طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور طبیعت میں بعض اوقات خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، راحت اتنی زیادہ ہوتی ہے، فرحت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر کھائے بھی انسان سکون محسوس کرتا ہے، بغیر پیے بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک اسباب ہے، ایک غیب کا نظام، جو کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں کہ بڑے حالات مشکل تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ان گمبھیر مسائل سے شاید ہم نکل نہ سکیں، لیکن پتہ نہیں قدرت نے کیا کرم فرمایا، اور یہ آپ کے اور میرے ساتھ، سب کے ساتھ اس طرح کے بے شمار روحانی واقعات ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، اگر ہم محنت کرتے تو شاید حاصل نہ کر سکتے، جو ہمارے پاس ہے ہمارے رب کے فضل کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اعمال حسنہ کرو گے تو تمہاری روزمرہ کی زندگی بھی سنور جائے گی، تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا، طبیعت ٹھنڈی ہوگی، وقت گزارنے میں آسانی ہوگی، کوئی بھی سفر بوجھ نہیں بنے گا، کہیں بھی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے
بہت سارے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، پھر وہ کئی تدبیریں کرتے ہیں، بہت سارے سیاسی حل تلاش کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو لڑاتے ہیں، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے وہ سارے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن کئی دفعہ باوجود اس کے بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو روحانی حل کیا ہے؟ کسی بابا صاحب سے ملا جائے، جمعرات کو تعویذ لیا جائے جو منگل کو استعمال کرنا ہے، کیا روحانی حل؟ مثلا کس طرح کر کے ہم ایسی مشکل سے نکل سکتے ہیں جس نے ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں روحانی حل بتایا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دے۔ اور اگلے لفظ دیکھیے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کا گمان بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، کوئی غلط کام نہ کرے، وہ اس مشکل کے حل کے لیے کوئی غلط رستہ اختیار نہ کرے، تو زندگی میں تقوی کا اثر یہ ہوگا کہ مشکلات پگھلنے لگے گی، وقت بدلنے لگے گا، مخالف اپنے ہونے لگیں گے، دشمن زیر ہونے لگیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ تو زندگی میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے پہلا حال یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے مجھ پر مشکلات اکٹھی آ گئی تھی، ایک تو غربت سے آن گھیرا، اور پھر یہ کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا۔ اب ایک غربت، اوپر سے بیٹے کا اس طرح غائب ہونا، فرماتے میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور بڑے سخت پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھا تھا۔ میری اہلیہ مجھے کہنے لگی یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جائیے نا مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں، حضور کی خدمت میں حاضری دیجیے، محبوب کچھ ایسا ارشاد فرمائے کہ اللہ رحمت والا فیصلہ کرے۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور مشکلات اکٹھی آ گئی ہیں، ایک تو یہ کہ غربت نے گھیر لیا ہے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، آزمائش ہی آزمائش ہے، اور پھر اس پر یہ کہ میرے بیٹے کو کفار نے قید کر دیا، اور جوان بیٹا ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہے، طبیعت میں بڑی تکلیف ہے، کہیں دل نہیں لگتا، اس کی ماں روتی ہے، حضور مہربانی کرے۔ تو محبوب نے کچھ نصیحتیں فرمائی، فرمایا اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، اور تیسرا فرمایا لاحول شریف کثرت سے پڑھنا۔ یہ ذرا دیکھیے روحانی بالیدگی کیسے حاصل ہوتی ہے، بندہ روحانی طور پر پختہ کیسے ہوتا ہے۔ فرماتے میں وہ صبر کی نصیحت لیے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت لیے گھر لوٹا، اپنی اہلیہ کو بتایا اور میاں بیوی لاہور کی تسبیح پڑھی۔ فرماتے ابھی پوری تسبیح مکمل کی نہ تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیٹا بھی موجود تھا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا تھا۔ فرماتے ہم نے فوراً پوچھا، یہ دیکھیں یہ مزاج اور معیار صحابہ کا ہے، شدید غربت ہے، اور اظہار فرما رہے ہیں کہ سخت ترین آزمائش، 400 بکری آئی ہے تو فوراً نہیں کہا کہ چونکہ آ گئی ہے تو فوری طور پر قبضہ کرو۔ اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ بکریاں تم کیسے لے آئے، ہماری تو نہیں ہے۔ تو بیٹے عرض کرنے لگے ابا جی جہاں مجھے انہوں نے قید کیا ہوا تھا وہاں کچھ لوگ میرے پہرے پر بھی بٹھا رکھے تھے، تو میں نے ذرا اپنے بازوؤں کو حرکت دی تو میری جو بندھی ہوئی رسیاں تھیں وہ کھل گئی، میں وہاں سے اٹھا تو وہ جو باہر میرے پہرے دار بیٹھے تھے وہ اونگ رہے تھے، سو رہے تھے۔ ادھر دیکھو میری طرف، دشمن تب بھی سوتا ہے جب رب جاتا ہے، اللہ دشمنوں پہ نیند غالب کر دیتا ہے، ان پر سستی چھا جاتی ہے، ان کے ہوش اڑ جاتے جب اللہ چاہے۔ فرمایا وہ سو رہے، اونگ رہے،
تو میں پہلے تو چپکے سے نکلنے لگا، پھر میری اچانک نظر پڑی تو اس حویلی میں بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ موجود تھا۔ ابا جی میں نے سوچا بکریاں بھی نہ لے جاؤ، کفار کا مال مال غنیمت ہوتا ہے، تو میں نے وہ بکریوں کو ہانکا ہے۔ 400 بکری، اللہ کرے آپ 400 بکری باڑے سے نکلے اور سونے والے کی پھر بھی آنکھ نہ کھلے۔ 400 بکری نکل آئی، سونے والا سو گیا، کیوں؟ اسے اللہ کی مدد حاصل ہے، اسے تائید ایزدی حاصل ہے، اسے غیبی مدد حاصل ہے۔ آج مسلمانوں کا دشمن کیوں طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے؟ اتنا سا اسرائیل کیوں قوت پر قوت پکڑتا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دلوں میں خلوص نہیں ہے تو اللہ کی مدد شامل نہیں ہے۔ جب رب کی مدد آئے گی پھر تو بڑی بڑی سپر پاور کہلانے والی طاقتیں بھی گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ حضرت عوف بن مالک کے صاحبزادے عرض کرنے لگے، ابا جی میں 400 بکریاں ہانک کر کے لے آیا ہوں، تو فوراً نہیں کہا قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک فرمانے لگے، چل بیٹا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اگر کریم نے فرمایا جائز ہے تو رکھ لیں گے۔ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کے ساری بات عرض کی تو کریم فرمانے لگے، دیکھ لو تمہارے رب نے تمہارا بیٹا بھی گھر پہنچا دیا ہے اور تمہاری غربت کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دیے، غربت دور کرنے کے سبب بھی پیدا ہو۔ تو بھائی روحانی زندگی کی طرف بھی بڑھے، خوب محنت کرے، خوب جد و جہد کرے، خالی تسبیحات نہ پڑھے، لیکن یہ کہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ صرف اور صرف کاروبار ہی کرتے جا رہے ہیں اور آپ نے مشینی زندگی بنا لی ہے اور کبھی کمرشل مزاج میں گزرتا ہے۔ آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر کاروباری نظام رہتا ہے، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ غریبوں کو زکوٰۃ بانٹنی ہوتی ہے تو وہ بھی لوگ سیاسی بنیادوں پر بانٹتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون میرے کتنے کام آتا ہے اور کس کس طرح کہاں کہاں میں کل کو ان لوگوں کو کام میں لا سکوں گا، تو اس ترتیب سے لوگ وہ فرائض بھی ادا کرنے ہوتے۔ خدا را کچھ تھوڑا سا اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیے، کچھ تھوڑا سا اپنا وقت ادھر لگائیے۔ ایک بڑا شوق ہے آج کل نوجوانوں، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں، نوجوانوں کو نا بڑا شوق ہے، وہ ہے مشہور ہونے کا شوق، معروف ہونے کا شوق، پاپولر ہونے کا شوق، چلے ایک بات اور کہتا ہوں، فیمس ہونے کا شوق۔ چلے شاید آپ کو نہ ہو، آپ مسکرا کے مشکوک نہ کریں مسئلے کو، آپ کی نہیں بات کر رہا، کسی کی کر رہا ہوں میں، لائکس کا شوق اور زیادہ ویوز کا شوق اور جناب اس کا یہ شوق لگ گیا لوگوں کو۔ یہ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ جو زیادہ مشہور ہیں، ان سے پوچھنا جو زیادہ پاپولر ہے، جن کا جی چاہتا ہے کہ وہ رو کے سجدہ کرے اپنے رب کے حضور اور رو کے دعا مانگے، تو اپنے آنسوؤں کو اس لیے روک لیتے ہیں وہ لوگ کہ ان کے آنسو بھی سوشل میڈیا پہ بکیں گے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آج بڑی درد والی محفل، وہ چیزیں جو محض اپنی بخشش کے لیے تھی، جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ یہ شہرت کا مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی سیل کیا جاتا ہے، ان کو بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے حصول شہرت کا۔ خدا را ذرا مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان تو سنو۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو جو کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، نوجوانوں غور کرنا، تو لوگوں نے کہا فلاں 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 آدمی جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی حضور زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو محبوب فرمانے لگے تبصرہ کیا ہے تمہارا؟ عرض کی حضور وہ جو شخص پہلے گزرا تھا بڑا معروف ہے، کسی کو کوئی حکم دے گا تو لوگ بات مانیں گے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ مل جائے گا، کہیں دوستی کرنا چاہے گا تو لوگ ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن یہ جو شخص گزرا ہے نا ابھی سادہ سا، غریب سا، جھکی ہوئی نظریں، اور محفل میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے آنے پہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگتا،
اس کا پروٹوکول بھی کوئی نہیں، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے۔ یا رسول اللہ اس کو کوئی یہ کہیں دے تو لوگ رشتہ نہ دے، کہیں دوستی کا گویا ہاتھ بڑھائیں تو اس طرح کر کے اس کے ساتھ لوگ تعلق نہ بنانا چاہے۔ حضور یہ غیر معروف ہے، وہ بڑا معروف ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس طرح کے مشہور لوگوں سے دنیا بھر بھی جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں، رب تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مشہور آدمی درست نہیں ہوتا، میں آگے جا کے بات کرنے لگا ہوں، لیکن وہ شہرتیں جن کے لیے ہمارے باطن مچلتے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پر لی ہوئی شہرتیں اور وہ بڑے طریقے سے حاصل کی ہوئی ہماری شہرتیں، وہ کسی وقت پہ جا کے ہمارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے، بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہاں اگر مشہور ہونے کو دل چاہے تو اس کے لیے مہنگا کیمرہ نہ خریدو، اگر جی چاہے کہ میری بڑی شہرت ہو جائے تو اس کے لیے مشہور آدمی کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے نہ تڑپو، اگر خواہش پیدا ہو ہی جائے کہ میرا بھی بڑا نام ہو، میرے بھی بڑے تذکرے ہو، میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں، میرے آنے پر بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، تو رب فرماتا ہے اس کے لیے بھی نیک عمل کرو، پھر تمہیں نئی شہرت اختیار کرنی پڑے گی، تمہارا رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت۔ اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں، یہ روحانی طریقہ ہے معروف ہونے کا، مشہور ہونے کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ قرآن مجید فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمانے۔ اللہ لوگوں، آپ نے آج سنی، اب دل لگا کے ذرا ادھر دیکھنا، غور سے ذرا اس حدیث کو سننا۔ حضور فرماتے ہیں جب رب کسی سے پیار کرے نا تو حضرت جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو۔ رب اس سے پیار کرتا ہے، فرشتے بھی پیار کرنے لگتے ہیں، جنت کی مخلوق بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود۔ حضور فرماتے ہیں، پھر رب فرماتا ہے جاؤ زمینوں میں جا کے اعلان کر دو فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا پھر دنیا کی مخلوق پیار کرنے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کوئی رشتہ داری ہے داتا علی اجمیری سے، قبیلے کا نام آتا ہے داتا صاحب کے، ان کے والد کا نام بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، تعارف نہیں لوگ جانتے، ڈھیر سارے لوگ تاریخ پیدائش نہیں جانتے، لیکن سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں۔ داتا صاحب روز عرس ہوتا ہے، جب جاؤ عرس ہو رہا ہے، خواجہ اجمیر کا روز عرس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے بھائی، ان کے تو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس نہیں لگتے تھے بھائی۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں تو پوسٹروں پہ تصویریں نہیں لگا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک میں تو یہ معروف ہونے کے مروج طریقے نہیں تھے، لیکن وہ شہرتوں کو عروج کیسے ملا، کائنات کس طرح ان کے لیے کھچی ہوئی چلی آئی۔ تو آؤ روحانی زندگی میں آؤ، اللہ کے حضور جھکو۔ اس مقصد کے لیے زیادہ تصویریں کھنچوانے کی ضرورت نہیں، زیادہ استغفار پڑھنے کی ضرورت۔ اگر یہ قرب چاہیے تو اس کے لیے زیادہ پوسٹر بنوانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت۔ اس کے لیے زیادہ لوگوں سے میل ملاپ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو زیادہ سجدوں کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز روحانی زندگی کی طرف آئیے، روحانی زندگی کی طرف آئیے۔ کرنا کیا ہے؟ دو کام ہے بنیادی کرنے والے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، میں پیچھے کی طرف بار بار جب غور کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا محبت کے ساتھ آپ نے اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ۔ اور پھر سجانے والوں نے میری محفل سجائی نہیں، خوشبو والی بھی کر دی ہے ماشاءاللہ۔ اور
ایک خوبصورتی نظر آ رہی ہے. بعض چہرے ویسے بھی مجھے اچھے لگتے ہیں نوجوانوں کے اور اس طرح محافل میں آنے والے لوگوں کے, اور آج جب حضور کی محبت میں چمک رہے ہیں تو تھوڑے اور زیادہ تازے لگ رہے ہیں, تھوڑی اور زیادہ خوشی پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور چونکہ نام بھی روحانی اجتماع ہے تو روحانیت بھی تھوڑی بار بار چھلکتی دکھائی دیتی ہے. تھوڑا غور کرنا, دو کام کرنے ہیں زندگی روحانیت کی طرف بڑھنے کے لیے. ایک تو عقیدے پکے رکھنے. میں نے جو آیت پڑھی نا اس میں اللہ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ایک شرط ہے وهو مؤمن, مومن ہو, عقیدہ ٹھیک ہو. اب تو معاذ اللہ تعالی سوسائٹی میں ایسے بھی بیوقوف آ گئے جو الحاد کے قائل ہیں, اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. یہ باتیں شروع ہوئی تھی تھوڑے تھوڑے انکار سے, تھوڑے تھوڑے انکار سے, پھر یہ باتیں آگے چلی گئی. عقیدوں میں کبھی کمزوری نہ لانا. ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں. مسافر ہوں, درد سے ایک بات آپ کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں. خبردار, عمل میں کمی آ جاتی ہے, انسان کمزور پڑ جاتا ہے. عقیدوں میں کبھی کمزور نہ ہونا. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس عقیدے میں کبھی کمزوری نہ آئے. نبی کریم آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا, اس میں کبھی کمزوری نہ آئے. ہمارے نبی کریم کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں, اس میں کبھی کمزوری نہ آئے. اللہ نے اپنے فضل سے انہیں اختیارات دیے ہیں, اس میں کبھی کمزوری نہ آئے. ہمارے نبی کریم علیہ السلام اپنے مزار پر انوار میں حیات ہے, تشریف فرما ہے, ساری مخلوق کو یوں دیکھتے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. خبردار, نظریات میں کبھی کمی نہ آئے, عمل میں کمی آ جاتی ہے, لیکن ان عقیدوں کے پابند رہنا جو عقیدے سیدنا صدیق اکبر کے, جو حضرت فاروق اعظم کے ہیں, جو حضرت عثمان غنی کے ہیں, جو جناب مولا علی کے ہیں, جو غوث اعظم جیلانی کے ہیں, جو اعلیٰ حضرت بریلوی کے ہیں. کبھی عقیدے کے معاملے میں کمزور نہ پڑنا. جو بندہ اندر سے پلپلا ہوگا وہ عمل کیا کرے گا؟ جو عقیدے کا ہی کمزور ہوگا وہ عمل میں کیسے بڑھے گا؟ زندگی میں ہم نے ان لوگوں کو طاقتور عمل کرتے دیکھا ہے جو عقیدے کے بھی طاقتور تھے. میں نے کہا مال میں کمی بیشی آ جاتی, لیکن عقیدے پختہ ہونے چاہیے, طاقتور, رب رسول کی بارگاہ پر اعتماد مضبوط. بندے کا عقیدہ ہی کچا پکا ہونا تو پھر وہ بزدل ہو جاتا ہے, وہ کمزور ہو جاتا ہے. بے یقین آدمی سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. ایک صحابیہ تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے کا دور تھا, اور آپ کو پتا جو مکے کا دور تھا, مکہ مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیتے تھے, تکالیف دیتے تھے, پریشان کرتے تھے. تو حضرت زنیرہ نے کلمہ پڑھا. ابو جہل نے, دیگر مکے کے لوگوں نے بڑی سزائیں دی, اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی, وہ نابینا ہو گئی. لیکن اس بینائی چلے جانے کے باوجود بھی بڑے حوصلے سے, بڑے صبر سے, بڑی قوت برداشت کے ساتھ, یہ جو میں نے کہا عقیدے کی مضبوطی ہوتی ہے, یہ بندے کو طاقتور کر دیتے. بڑے مضبوط عقیدے کے ساتھ وہ خاتون ایمان پر ڈٹی رہی. کوئی انہوں نے شکوہ نہیں کیا, کوئی بات نہیں, اللہ نے جب تک دیکھا چاہا مجھے دکھایا, اور جب اللہ نے چاہا میری نظر چلی گئی, اس پر وہ قائم رہی. لیکن پھر ایک دن نا کفار نے تانا دیا. مشرکین کی عورتیں کہنے لگی تم نے ہمارے لات و منات بتوں کو چھوڑ دیا ہے, تو دیکھو تمہاری نظر چلی گئی, وہ تمہاری نظر لے گئے. تو پھر عقیدے کی قوت بیدار ہوئی, پھر من مچلا, پھر اندر کا مومن جاگا, اور وہ نابینا اور مظلوم مومنہ کھڑی ہوئی, کہنے لگی اتنی جرت نہیں ہے تمہارے لات و منات میں کہ میری آنکھیں لے جائے, یہ میرے رب نے چاہا تو چلی گئی, اور رب نے اگر چاہا تو صبح تک واپس بھی آ جائے. کہہ دیا ہے نا, ہم نے بول دیا ہے نا. عقیدوں کے سچے, نکھرے اور ستھرے لوگ جو بات کریں تو ایسا محسوس ہو کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے, جو بولے تو یوں لگے کہ پرندے بھی رک گئے ہیں.
اور ان کی گفتگو سننے لگے ہیں. میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں, میں نمک خار نبی ہوں. ان لوگوں کے انداز میں وہ ولولہ, وہ طاقت, وہ جذبہ پوری قوت ایمانی سے فرمانے لگی اگر رب چاہے گا تو صبح سے پہلے پہلے میری بینائی واپس بھی آ جائے گی. صحابہ فرماتے قربان جائیں, سویرے وہ سو کے اٹھی تو واقعی ان کی بینائی واپس آ چکی تھی. عقیدے میں کمزوری نہیں بھائی, آپ طاقتور بنے, آپ مضبوط بنے, آپ فکری طور پر کمزور نہ پڑے. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ میں نے فلانے کی بات سن لی تھی, وہ فلانا یوں کہہ رہا تھا, وہ فلانا یہ کہہ رہا تھا. وہ میرے بھائی آپ اتنے کمزور کب سے ہو گئے؟ آپ تو بڑے طاقتور ہیں, آپ تو بڑے سمجھدار ہیں. اگر کسی جگہ کوئی اشکال پیدا ہوا ہے تو آئیے اہلیان علم کے پاس, بات کو سمجھیے, اللہ والوں کی خدمت میں آئیے. لیکن یہ الجھاؤ, یہ بے چینی, یہ اضطراب, اس کو نکال دیجیے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام, اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو کمزور نہیں پڑے, فکری طور پر طاقتور رہے. روحانیت کی مضبوطی کے لیے یہ ہے کہ نیک اعمال میں دیر نہیں کرنی, تاریخیں نہیں دینی کہ بس میں نے رمضان کے بعد نیک ہو جانا ہے, تاریخیں نہیں دینی کہ انشاءاللہ عمرے پہ جا رہا ہوں اس کے بعد نماز نہیں چھوڑنی. یہ تاریخیں نہیں دینی. نیک اعمال کرنے ہیں تو فاستبقوا الخیرات, اللہ کہتا ہے پھر سبقت لے جاؤ نیکیوں میں, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں, باطنی طور پر طاقتور ہونا چاہتے ہیں, اپنے من کو آباد کرنا چاہتے ہیں, روح کو آباد کرنا چاہتے ہیں, تو پھر میرے عزیز نیکی کے کام میں دیر نہیں. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ پتہ بھی سارا ہی ہے, علم بھی سارا ہی ہے, سمجھ بھی ساری ہے, اور ابھی تک پکے نمازی بھی نہیں بن سکے, اتنی لمبی راتیں آئیں اور تہجد کے لیے ایک دن بھی نہ اٹھ سکے, سارا دن موبائل دیکھا اور قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی نہ دیکھ سکے, تو پھر یہ زندگی کو بیکار نہیں کرے. پھر ذرا آگے بڑھے. دیکھیں دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور اس کے لیے کسی کا برا چاہنا یہ منع ہے, لیکن نیکی میں آگے بڑھنا. کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ذرا اس جملے کی آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے پر اس کی ذرا لذت تو لیجیے گا, توجہ فرمائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی دوڑ لگی رہی کہ میں نے کسی طریقے صدیق اکبر سے آگے گزرنا. کس کام میں؟ پلاٹ زیادہ خریدنے میں, بینک بیلنس زیادہ بنانے میں. میں نے جناب ابوبکر صدیق سے آگے گزرنا نیکی میں, خیر میں, خیرات میں, عبادات. لیکن آپ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی روحانیت کے لیے جو مضبوطیاں بنا رکھی تھی نا, میں گزر نہیں سکا. وہ بار بار اپنے من کو جیسے تازہ رکھتے تھے, اپنی روحانیت کے لیے بندوبست کرتے تھے, ٹھنڈا ہونا چاہتے تھے. ایک درویش نے لکھا ہے گناہ کرنے والا جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہیں چھپ کے اللہ کی نافرمانی کرو معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں جو اپنے دل کو پورا تازہ کرنا چاہتا ہے نا, وہ بھی جگہ ڈھونڈے جہاں کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ چھپ کے اپنے رب کے حضور حاضری دے, چھپ کے نیکی کرے, یہ روح کو تازہ کرے. یہ دیکھیے ذرا حضرت کنز المال میں موجود ہے. حضرت عمر فرماتے مدینہ منورہ میں نا ایک بوڑھی عورت تھی, نابینا تھی, بے اولاد تھی. تو میں نے چاہا کہ میں اس بوڑھی کے گھر کا کام نہ کر دیا کروں. یہ ذرا دوستوں غور کرنا, حضرت عمر تو سارا دن ہی دین کا کام کرتے رہتے تھے, عبادت کرتے, تلاوت کرتے, جہاد کرتے, سارا دن ہی دین کا کام. پھر نئے سرے سے کسی کو ڈھونڈنا خدمت کے لیے, یہ ہے روحانی ترقی کے ذرائع. یہ ہے اپنے باطن کو روشن رکھنے کا ہر وقت فکر کرنا. سیدنا عمر فرماتے کہ میں اس بوڑھی کے گھر چلا گیا اور میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا اماں جی سنا ہے آپ کے گھر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں, تو میں حاضر ہو جایا کروں, ذرا کام کاج کر دیا کروں گا. تو وہ خاتون فرمانے لگی کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ایک عظیم انسان آتے ہیں اور میرے گھر کا سارا کام کاج کر جاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا, سارا دن بھی انتظار کیا, ساری رات بھی انتظار کیا, بندہ نہیں ملا.
پھر تہجد کے ٹائم میں اس بوڑھی اماں کے گھر کے سامنے چھپ کے کھڑا ہو گیا. وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا. امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ اول بلا فصل، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور کا دروازہ کھلا. فرماتے عجیب منظر ہے، جوتے انہوں نے لپیٹ کے بغل میں دبا لیے، خرامہ خرامہ بوڑھی کے گھر. ادھر تو دیکھو یار، لاکھوں مربع میل کا حکمران اور کسی بوڑھی کے گھر میں جھاڑو دے رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، کنویں سے پانی بھر کے لا کے دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں دور کھڑا دیکھتا رہا، میں کبھی نیکیوں میں آپ سے بڑھ نہیں سکتا. فرماتے جناب صدیق اکبر وہ خدمت کر کے باہر نکلے تو میں جلدی سے آگے کھڑا ہوا. میں نے کہا پتہ نہیں آپ کس کستوری اور سندل کے بنے ہوئے ہیں، چلے ساری باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں. یہ جوتے اتار کے بغل میں کیوں دبا لیے تھے؟ گلی سے گزرنا اور جوتے اتار لینا. تو فرماتے ہیں مجھے دھمکی دے کے کہنے لگے عمر اصل مسئلہ یہ ہے یار، بندہ جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو آپ نے بوڑھی کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر دی ہے، لوگوں کو تو نہیں نہ بتانا کہ ادھر جا رہے ہیں، لہذا جوتے بھی. وہ میرے بھائی ساری زندگی کوشش رہی آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا، نیکی میں دیر ہے. جو نیکی آپ کے اختیار میں ہے، توفیق حاصل ہے، اس کو کر گزریے. اپنی روحانی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر آپ نیکی میں تاخیر کریں گے تو ہو سکتا ہے وقت گزر جائے، پھر دوبارہ موقع ہاتھ نہ آئے. کوشش فرمائیں کہ نیکی میں تھوڑی سبقت لی جائے، آگے بڑھا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ بخاری شریف میں موجود ہے. فرماتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں نماز پڑھائی عصر کی. تو آج بڑا ایک انفرادی اور خلاف معمول ہم نے کام دیکھا کہ حضور نماز پڑھا کر کے تیزی سے رخصت ہو گئے. کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. بڑی جلدی سے محبوب مسجد شریف سے نکلے اور حجرہ نور کی طرف بڑھ گئے. ہمارے فرق تھا، پہلے کبھی دیکھا نہیں. فرماتے ہم بڑے حیران تھے اور ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا منظر ہے. فرماتے تھوڑی ہی دیر گزری تو محبوب بڑی تیزی سے گئے تھے لیکن حضور واپس آ گئے. سب سے بڑے دنیا میں ماہر نفسیات نبی کریم علیہ السلام ہے. حضور جانتے ہیں ذہنی سطح پر کیا سوال اٹھ رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اس کا کیا جواب ضروری ہے، کیا دیا جانا چاہیے. فرماتے ہم سوچ ہی رہے تھے کہ حضور نے فرمایا تم سوچ رہے تھے نا میں جلدی سے کیوں گیا ہوں. تمہاری ذہنی سطح پر یہ بات ابھری ہے نا کہ اتنی تیزی سے جانے میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے. تو حضور فرمانے لگے دراصل ہوا یہ کہ صبح میرے پاس کچھ سونا آیا تھا اللہ کے راستے میں بانٹنے کے لیے، سارا میں نے بانٹ دیا. ایک ٹکڑا، ایک ڈلی، ایک اس کا حصہ گھر میں پڑا رہ گیا. ابھی نماز کے دوران مجھے یاد آیا کہ وہ تو پڑا ہوا ہے گھر میں. فرماتے ہیں کریم محبوب کہ میں نماز کے بعد جلدی سے گیا ہوں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ بخاری میں موجود. حضور فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا ہوں. یہ ہے روحانی ترقی کا جو حضور ہمیں دے رہے ہیں، یعنی تقویٰ کی طرف جلدی سے بڑھنا، نیکی کی طرف جلدی سے بڑھنا. کہیں دیر نہ ہو جائے، یہ خیر کہیں رہ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کام نیکی کا ہے اور مجھ سے چھوٹ نہ جائے. کریم فرماتے میں جلدی سے گیا، جلدی سے. اور حضور فرماتے وہ جو ٹکڑا ایک سونے کا پڑا ہوا تھا اسے اٹھا کے اللہ کے راستے میں خیرات کر کے پھر میں تمہارے پاس آ گیا ہوں. بھائیو کتنی نیکیاں ہیں جو بڑی کی بڑی رہ گئی، کتنی ذمہ داریاں تھی جو ہم نے ادا کرنی تھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی، کتنا سارا کام تھا زندگی میں رہ گیا. آؤ پلٹ کے دیکھیں کب سے ہوش سنبھالا ہے، کب سے شعور آیا ہے، کب سے خیر کی توفیق ملی ہے. لیکن ہم ہیں کہ درجنوں دین کی باتیں سنتے ہیں، بیسیوں چیزوں سے ہم آگاہ ہیں، بڑے سارے معاملات ہمیں پہلے سے ہمارے علم میں ہیں، نالج میں ہیں، عمل نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے. خدا تیزی دکھائیں،
दो ही जरूरी चीजें हैं, अकीदे की पुख्तगी और खैर में सबकत ले जाना। ये आपको रूहानी तौर पर ताकतवर कर दे, आप मजबूत हो जाएं। जल्दी कीजिए, अगर कुरान मजीद अभी शुरू नहीं किया तो फटाफट पढ़ना शुरू करें, जल्दी करें। जिन हाथों में मोबाइल है ना, उनमें एक एक तस्वीर भी रखें, वो तो चलता रहता है ना, हाँ ना तो करें ना। अगर आप कहें कि नहीं चलता तो मैं फिर अभी साबित कर दूंगा कि चलता है। तो भाई ये चलता रहता है ना, हाथों में होता है तो तस्वीर होगी तो इंशाल्लाह वो भी चलेगी। मैं इसको रखने से मना नहीं कर रहा, साथ तस्वीर भी रखना, लेकिन कुछ ना कुछ इस्तिगफार, कुछ ना कुछ दुरूद पाक, देर ना करें। अगर माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो देर ना करना, कहीं अफसोस ना करना पड़ जाए, जल्दी से उनको टाइम देना शुरू करना, देखना कहीं देर ना हो जाए। अगर बच्चे अभी आपके पास हैं, छोटे हैं, आपसे सवाल जवाब करते, आपसे रहनुमाई चाहते हैं, तो उनके करीब बैठो, उन्हें वक्त दो, देखना कहीं देर ना हो जाए, कहीं वो कोई और दोस्त ना बना ले, कहीं किसी गुमराह आदमी से मशवरा ना करने लग जाए। अगर नौजवान आपके पास आके कुछ बात पूछना चाहता है तो खुदारा उस पर गुस्सा ना करो, देखना कहीं देर ना हो जाए। अगर मिल्लत का जवान मस्जिद आ गया है तो उसे अहमियत दो, अगली सफ में जगह दो, देखना कहीं देर ना हो जाए। नेकियों में देर ना करना, और देखना सांसों का भरोसा नहीं है। इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे लोग चले गए और फिर हमें कहना पड़ा कि मुलाकातें अधूरी रह गई है, कई बातें जरूरी, देखना देर ना हो जाए, लोग उठ के चले ना जाए। खुदारा नेकी जल्दी से करना, जल्दी से। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते, ये भी बुखारी में मौजूद है, फरमाते उहद के दिन मैंने ना एक महबूब करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी का अजीब सा रंग देखा। वो हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो कहाँ जाऊंगा? तो मद भरे मीठे और हसीन जुमलों में जवाब मिला। करीम फरमाने लगे, आप जन्नत में जाएंगे। फरमाते वो सहाबी खजूर खा रहे थे, इधर देखना हो मिल्लत के जवानों, खजूर खा रहे थे, इतनी खा ली थी, खा ली, बाकी हलक से निकाल दी और तलवार पकड़ी और मैदान में चले गए और लड़ते लड़ते शहादत हो गई। उम्मत को ये सबक दिया कि हम शहादत की तरफ बढ़ने में इतनी देर भी नहीं करना चाहते जितनी खजूर खाने में देर लगती, इतनी देर भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमारी रूहानी बालिदगी, रूहानी जिंदगी मजबूत रहे, जल्दी से आगे बढ़ के खैर करना चाहते हैं। जो खाली खजूर खा ली और बाकी हलक से निकाल डाली, लौट आए वापिस, बड़ी हो गई खुशगपियां, बड़े हो गए खाने पीने जाना, बड़े हो गए सैर सिपाटे, बड़ी हो गई वक्त का ज़िया, कभी कपड़े खरीदने में, कभी बनाने में, कभी आईने के सामने खड़ा रहने में। अब थोड़ा सा अल्लाह ने जो हमें सलाहियत दे रखी है उस पर भी तो तवज्जो करेगा, कुछ अपने आप को भी वक्त देना। वो जो अंदर से रात सोते वक्त रोज आवाजें उठती है कि तुझे ये कर लेना चाहिए, तुझे वो कर लेना चाहिए, तुझे ये खैर समेट लेनी चाहिए, उस तरफ लौट करके आए, अपनी जिंदगी को बहाल करें। मैं बात को खत्म करने लगा हूं, आपने उठना नहीं है। दुआ, मेरा दिल करता है कि इतना खूबसूरत माहौल है तो अल्लाह के हुजूर हाथ ना फैलाए, कुछ थोड़ी जम के दुआ ना मांगे अपने रब के हुजूर। एक बात आप मेरी सुन ले, ये मेरी आपसे अपील है और आपने इस पर अमल करना है। मुस्बत सोचना शुरू कर दें, मनफी सोचों से निकल आए। सारे लोग दुनियादार नहीं है, सारे लोग धोखेबाज नहीं है, सारी दुनिया मैली कुचैली नहीं है। तिरमिजी में हदीस है, मेरे नबी पाक ने फरमाया, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये हो नहीं सकता सारे लोग बुरे हो जाए। मुस्बत सोचना शुरू करें, खुदा उम्मत में खैर ढूंढनी शुरू करें। हर वक्त के शिकवे, हर वक्त के गिले, हर वक्त, इसने हमें हमारे अपनों से दूर कर दिया।
दूसरी मेरी गुजारिश ये है, बातें थोड़ी जिंदगी में कम कर दें, दावे थोड़े कम कर दें, नाराज ना होना, बड़ी बड़ी बातें थोड़ी कम कर दें, अमल शुरू कर दें। जो करना है वो खामोशी से कर करें। लोगों को उम्मीदें दिला के फिर लोगों के दिल ना तोड़ें। लोगों को बड़े बड़े दावे सुना के बता के फिर उन विचारों को मायूस न करें। एक तो बातें थोड़ी कर दे, दूसरा सोचना मुस्बत कर दे, और तीसरा मेरी गुजारिश है बावजू रहना शुरू करें, ताकि हमें तहारत हासिल हो, हमें अंदाजा हो कि हम बावजू है, हमने जो करना है वो खैर वाला करना है, जो बोलना है वो खैर वाला बोलना। ये 3 बातें आपने इस रूहानी इज्तिमा में हमेशा याद रखनी है। धीमी आवाज में 3 दफा दुरूद पाक पढ़ के 3 दफा इस्तिगफार पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये आप 3-3 दफा पढ़े, फिर उसके बाद दुआ करते हैं।